فیا ایھا الناس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس ماہ مقدس تک ہم کو ہماری رسائی کرائی اور اس کی نیکیوں کا ثواب حاصل کرنے کا ہمیں مستحق فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم تو ملاحظہ فرمائیے کہ اس مبارک مہینے میں گناہگار بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا وقت آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی گناہگار مردوں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اتنی تکلیف اور بے چینی اور عذاب کے بعد یہ تھوڑی سی راحت کس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے؟ تو فرمان خدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جب مزدور اپنی مزدوری ختم کرتا ہے تو مزدوری کا حق مانگتا ہے، مگر یہاں تو روزے کے حکم پر روزہ رکھنے والے پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے پروردگار اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابھی مزدوری مکمل ہی نہیں ہوئی کہ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رب نزدیک ہے یا دور، تو پروردگار کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے آہستہ آہستہ چھپ کر باتیں کیا کرے اور دعا کیا کرے، مجھ سے قرآن کی ذریعے باتیں کیا کرے، مجھ سے ذکر اللہ میں بیٹھ کر خاموشی میں باتیں کیا کرے، کیونکہ میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ تر قریب ہوں۔ اور اس مہینے میں تو میری کیا سرفرازی دیکھے گا کہ تو جھولی پھیلا کر دیکھ، میرے رحمت کے خزانے میں الٹ دوں گا۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب قدر آ گئی، یوں خدا کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کی۔ اور جب اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں باپ نافرمان اولاد سے کہہ دیتی ہے کہ گھر سے نکل جا، پھر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ماں باپ کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا ہمارے بچے سے کہہ دو کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، وہ تجھے معاف کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کا گھر سے بے گھر ہونا پسند نہیں کرتے تو پھر پروردگار کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے، اس کی جنت سے دور رہیں؟ یہ جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنی، دوسری مخلوق کے لیے نہیں بنی، یہ جنت انسانوں کے لیے بنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی اللہ کے بندے نے اخلاص کے ساتھ حلال روزی کے ساتھ روزہ رکھا اور حلال روزی کے ساتھ افطار کیا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، میرا رب میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے تصور کے ساتھ روزہ پورا کیا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہا تو اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب کون بندہ خوش نصیب نہ ہوگا جو اس طرح کے سارے گناہوں سے بچ کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کرانا منظور نہ کرتا ہو۔ اور پھر یہ روزے میں کھانے پینے سے رکے رہنے کا حکم دے کر کیا اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ جبکہ اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر یہ روزے کے ذریعے اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس کے پیچھے بات صرف یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کی ٹھانی تب فرشتوں نے کہا تھا کہ تو انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ زمین پر فساد پیدا کرے گا؟ تب پروردگار نے فرشتوں سے کہا اچھا اب میری کبریائی کی قسم، میں ان کو دن میں پانی سے منع کر دوں گا تو یہ میرے بندے 14 گھنٹے کی تپتی ہوئی دھوپ
اور لو میں بھوک اور پیاس برداشت کریں گے اور میرے لیے وہ برداشت کریں گے۔ پھر بندے کو روزے کا حکم دے کر پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو تماشا میرے بندوں کا کہ وضو کے لیے منہ میں پانی لے رکھا ہے مگر اپنے گلے کو گھونٹ رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ پانی کا قطرہ جسم کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ حکم خدا یہی ہے، اس لیے اس کے رب نے اسے منع کیا ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ یا اللہ کے کہنے پر کھانا پینا چھوڑ رہا ہے تو پھر رب کے حکم پر جو ہے دوسرے ناجائز کھیل اور تماشے وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسے چاہیے کہ دوسرے ناجائز کھیل اور تماشے بھی وہ چھوڑ دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے حکم پر روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ذرا اس بات پر بھی تو اللہ کے حکم کو مان کر دیکھو، اور دیکھو کہ کچھ ماں باپ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے خوشی خوشی کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھے بغیر پانی کا ایک قطرہ نہیں پیتا، اتنا فرما بردار ہے۔ اور جب اولاد کے حکم کے ماننے پر باپ راضی ہوتا ہے تو کیا بندے کے حکم ماننے پر رب راضی نہیں ہوگا؟ ضرور راضی ہوگا۔ جس مقدس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کے احترام میں روزہ رکھ کر تو دیکھو، اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھو کہ تلاوت قرآن سے کیا لذت ہمیں ملتی ہے۔ تلاوت قرآن ایک نور ہے جو ہماری قبروں میں ہمیں ہمارے کام آئے گا۔ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں قرآن نور بن کر جگمگائے گا۔ اور کیا قرآن کی تلاوت کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی تلاوت ہے، اگر بغیر معنی سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے بلکہ دو جہاں کے رب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے بندہ جب یہ باتیں کوئی انسان خاموشی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھے تو دیکھنے والا کہے گا کہ دو شخص کے درمیان کچھ راز کی بات چل رہی ہے۔ اور اپنے رب سے خاموشی میں بات کب ہوگی؟ جب اللہ کا بندہ خاموشی میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرے گا۔ اور یہی دل ہی دل میں رب سے باتیں کرنا صرف ذکر اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ذکر اللہ میں صرف سانسیں چلتی ہے، زبان نہیں ہلتی، مگر وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ کیا ہی ذکر اللہ اکبر، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے مگر اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ خاموشی میں اللہ تعالیٰ سے راز کی باتیں کرنا، یہ ذکر اللہ سے سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ذکر اللہ سے آج مہدوی پھر دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے تو سانسوں میں ذکر اللہ کرنے والے کو زندہ کہا ہے، اور جو ذکر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اسے مردہ کہا ہے۔ اور جب کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت اللہ سے بندے کے بات چیت جب ہو رہی ہے تو تلاوت قرآن کو بھی تیز تیز اور جلدی پڑھنے کے بجائے توجہ سے پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت اللہ سے باتیں ہو رہی ہے اور اسے ادب سے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ قرآن کا احترام اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ آؤ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو۔ اس لیے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن، نماز اور صدقہ خیر خیرات اس مقدس مہینے میں ساری کے سارے چیزیں اللہ نے رحمت بنا کر اللہ کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا کر دے دیا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بطفیل خاتمین کے رمضان اور روزے کا احترام کرنا سکھلائے اور ہمیں روزے کے ذریعے ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہر نیکی کا ثواب
10 گنا عطا فرمائے اور اپنے دیدار کو ہم پر آسان فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کو دعاؤں کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک برور رؤوف رحیم۔